اس کی فضیلت رب نے آپ بتائی ہے، اس کی عظمت اس کی فضیلت رب نے آپ بتائی ہے، اس میں آیا قرآن رمضان رمضان، اس میں آیا قرآن رمضان رمضان، رب کا ہے احسان رمضان رمضان، اس کی بڑی ہے شان رمضان رمضان، زیاروں رو کے رب سے مانگو اپنی جھولی بھرو، اور اس رمضان کی ساری ساتوں کی قدر کرو، اور اس رمضان کی ساری ساتوں کی قدر کرو، رمضان تو ہے مہمان رمضان رمضان، رمضان تو ہے مہمان رمضان رمضان، رب کا ہے احسان رمضان رمضان، اس کی بڑی ہے شان رمضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان افتخار احمد غوری اس وقت براہ راست کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کے اسٹوڈیو سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کی ٹرانسمیشن سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ٹرانسمیشن ہے، جو کہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ چل رہی ہے اور لوگ اسے پسند بھی فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ بھی آپ کی فیڈ بیک بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اور پروگرام کے بعد بھی آپ لوگ کے کمنٹس بتاتے رہتے ہیں کہ پروگرام کو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور بہت سراہ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے تمام مہمانوں کو اور علماء کرام کو دعوت دیتے رہتے ہیں تاکہ مذہبی مسائل اور رمضان المبارک کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے سوالات بھی ہوں اور ان کے جواب بھی دیے جائیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو جو ہے مزید آگے شیئر بھی کیجیے، اور اگر آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کے اسٹوڈیو میں کال کرنے کے لیے 0311546484 اور اس کے ساتھ ساتھ 0345546484 نمبر پہ آپ ڈائل کر کے کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں قاری صغیر صاحب کی جانب چلوں گا کہ وہ کلام الہی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے جناب قاری صغیر صاحب. میں تہ دل سے ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ الحمدللہ ہماری پچھلی رمضان ٹرانسمیشن میں بھی تمام روزے جو ہیں تمام رمضان مبارک کے تمام روزوں میں یہ شرکت کرتے رہے, تلاوت کلام پاک سے لوگوں کے اور ہمارے دلوں کو منور فرماتے رہے اور انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. پروگرام کا خوبصورت آغاز دیا. ابھی ایک ہمارے ساتھ خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں اور ان کی جانب چلوں گا سید احمد حسین شاہ صاحب کی جانب کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور ادب یہ
ہے کہ جب مصطفیٰ کا نام آ جائے ادب یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کا نام آ جائے وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں اور تیری مدحت کام ظہوری کا تیرے نام سے نام ظہوری کا تیری مدحت کام ظہوری کا تیرے نام سے نام ظہوری کا کریا کریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے کریا کریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز
शब तन्हाई में। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी हाज़िरी का नजराना पेश फरमा रहे थे और बारगाह रिसालत मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में क़ीदत के फूल निछावर फरमा रहे थे जनाब सैयद अहमद हुसैन शाह साहब। खूबसूरत सना खाने मुस्तफ़ा। इस वक्त प्रोग्राम को आप लोग देख रहे हैं, फीडबैक आ रहा है। मोहम्मद अवैस साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। जी चांद हमें मैसेज कर रहे हैं, मोहम्मद अवैस साहब ने कहा जी सुबहान अल्लाह। और इसके साथ साथ हमें अरसलान साहब ने कहा है जी कारी साहब की तारीफ़ फरमा रहे थे कि वो तिलावत फरमा रहे थे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज है। साजिद महमूद साहब ने कहा जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। नुमान कुरैशी साहब ने कहा जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, खूबसूरत ट्रांसमिशन और खूबसूरत लोग। सैयद ज़ैन शाह साहब कह रहे हैं जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ साथ सैयदा अनम जो हैं वो फरमा रही हैं, या ये जो आईडी है मैं वो अनाउंस करूँ आपके सामने। माशाल्लाह जी क्या बात है। और इसके साथ साथ कमर हुसैन साहब हमें देख रहे हैं। कमर हुसैन साहब हमारे साथ ही हमारे पड़ोसी हैं माशाल्लाह, बड़ी ही जद्दोजहद करते रहते हैं माजूरी के बावजूद भी। और सईदा ज़ादा जो है वो कहने क्या बात है जी शाह साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने कलाम जो है वो पेश फरमाया। इसके साथ साथ लोगों का फीडबैक जो आ रहा है सैयद शब्बीर शाह साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत चॉइस है आपकी, बहुत खूबसूरत अंदाज से आप इसे अदा कर रहे हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आप लोगों का फीडबैक इस तरह आना चाहिए। और आपके नाम के साथ अभी तक मुझे किसी के साथ भी शेयर नज़र नहीं आया, तो बराए मेहरबानी हर एक जो है वो इस प्रोग्राम को आगे शेयर भी करें, ताकि आप जैसे ही प्रोग्राम को शेयर करेंगे तो हमारे आपके नाम के साथ जो है वो शेयर भी आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आपने हमारा प्रोग्राम जो मज़ीद आगे शेयर किया है। आपका प्रोग्राम शेयर करने से काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर की रमज़ान ट्रांसमिशन हर एक तक पहुंचाई जा सकती है। और ये जो खूबसूरत बातें यहाँ पर हो रही हैं वो हर एक के दिलों तक पहुंचाने के लिए काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर का साथ दीजिए और इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे शेयर भी कीजिए। प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलूँगा। इस वक्त हमारे दरमियान काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर के बानी और सरपरस्ते आला और कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के सदर होने के साथ साथ हमारे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं जनाब असगर हुसैन कियानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब चलूँगा कि वो काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर की गुज़श्ता काविशों के बारे में और रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से भी इरशाद फरमाएं और आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद भी कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गौरी साहब। सबसे पहले मैं अंदरून मुल्क बैरून मुल्क जितने भी हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं मैं उनको अपनी तरफ से और मेहमानान गिरामी की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने की वजह से उन पर हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाए और जो भी जहाँ हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे और इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इफ्तिखार गौरी साहब, मैं कोटा प्रेस मीडिया की जितनी भी टीम है मैं इसको सबसे पहले अगर खराज तहसीन न पेश करूँ तो ये ज़्यादती होगी, जिन्होंने बड़ी अनथक कोशिशों से और इनकी ये कोशिश होती है कि इस हर लम्हा हर आने वाला प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से बेहतर हो और हमारे नाजरीन तक अच्छी सी अच्छी बातें, अच्छी गुफ्तगू, अच्छे मसाइल जो है वो पेश किए जाएँ। तो ये हमारी दूसरी ट्रांसमिशन है रमज़ान मुबारक की। तो मैं अपने मेहमानान गिरामी को बताता चलूँ कि कोटा प्रेस मीडिया सेंटर ने हमेशा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। जहाँ इलाके के मसाइल को उजागर किया, वहाँ एक हमारा प्रोग्राम होता है चमकते सितारे। उसमें हमारी कोशिश होती है कि दीनी हवाले से, मजहबी हवाले से, समाजी हवाले से, तालीमी हवाले से, अदब के हवाले से जितने भी हमारे लोग हैं खित्ते पुठवार के जिन्होंने अच्छा काम किया उनको यहाँ मुतारफ़ कराया जाए और उनकी सलाहियतों का जो है वो इज़हार किया जाए। इसी तरह राह निजात हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है और सबसे बड़ी हमारे इस प्रोग्राम की इनकी कामयाबी है कि बड़े तसलसल के साथ और बड़ी जदोजहद के साथ और बड़े अच्छे तरीके से अपनी मदद हम इनको चला रहे हैं। और मैं कारी सगीर अहमद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने ये दूसरा साल है। नाजरीन, आपको पता है कि कारी मोहम्मद सगीर नक्शबंदी साहब जो खित्ता पुठवार के जानी पहचानी शख्सियत हैं और किरत के हवाले से आप इनको रोज़ाना समाअत करते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ अता की है और ये ऑनलाइन बैरून मुल्क अंदरून मुल्क कुरान पाक जो है वो नाजरा तजवीदुल कुरान और जो पढ़ाते हैं। और मैं नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि अगर कोई इनके साथ रब्ता करना चाहता है तो वो नंबर हम दे देंगे, वो रब्ता कर सकता है। मैं जनाब, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी इस महफ़िल में
ہماری اس ٹرانسمیشن میں جناب قاری زبیر حسین چشتی صاحب خطیب جامع مسجد اویس کرنی جو تحصیل پرانی تحصیل جو ہے ہماری اس کی مسجد ہے وہاں ہیں، چیئرمین انٹرنیشنل قرات و نعت اکیڈمی ارترتیل وہ ہمارے یہاں موجود ہیں، جو نہ صرف خود بڑے ایک اچھے ثناخوان مصطفیٰ ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، بلکہ نوجوان نسل کو وہ ایک اکیڈمی کے ذریعے جو ہے وہ سکھاتے بھی ہیں کہ نعت کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشہور ثناخوان مصطفیٰ جو انہی کے شاگرد ہیں، سید احمد حسین شاہ صاحب، جن کی نعت آپ نے سنی، ماشاءاللہ بڑی زبردست جو ہے وہ کلام پیش کرتے ہیں، آگے بھی ہم ان سے سنتے ہیں۔ تو غوری صاحب آج میری یہ کوشش ہوگی کہ چونکہ تیسرا رمضان کا تیسرا روزہ ہے، تو میں جہاں قاری زبیر حسین چشتی صاحب ہمارے رمضان کے مسائل بھی جو ہے وہ پیش کریں گے، وہاں میرا جی چاہتا ہے کہ ان سے کوئی اچھی سی نعت بھی سنیں گے۔ جی ہاں ضرور۔ اور اس کے علاوہ آج چونکہ 3 رمضان کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم کا فاطمہ الزہرا ہے، یوم وصال بھی ہے، جی ہاں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر ہم گفتگو نہ کریں خاتون جنت کی تو یہ بھی ہمارے اس پروگرام کی شان میں جو ہے وہ کمی ہوگی۔ تو یہ قاری صغیر صاحب بھی ہیں، ان سے بھی تھوڑا ٹائم لیں، 5-7 منٹ لیں، وہ بھی اپنے اس حوالے سے گفتگو کریں تاکہ پروگرام کو مزید جو ہے وہ نکھار پیدا ہو سکے۔ جی ہاں ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز سے کیان صاحب آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید فرما رہے تھے اور کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کی کارکردگی کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ ایک نام یہاں پر میں لے رہا تھا، وہ ایکچولی میں جلدی میں دیکھنے سے وہ سیدہ زادہ میں کہہ رہا تھا، ایکچولی وہ نام ہے سید زادہ صاحب جو ہیں، وہ معذرت یہ کہ آپ کا نام میں صحیح نہیں لے سکا، ان کا بھی کمنٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ عمر غوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، راجہ تیمور صاحب جو ہیں وہ پروگرام کو ابھی دیکھنا شروع کیا ہے۔ ارسلان صاحب نے کہا ارسلان صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ سلامتی کی دعا ہے جی بہت شکریہ آپ کا فیڈ بیک دینے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ تیمور صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے۔ پروگرام میں ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش جو شامل کی ہے، اس میں آج ہمارے 2 جو ہے مدنی منع یہاں پر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا جناب شارم رضا غوری اور بلاول غوری سے کہ آپ آگے آ جائیں، ذرا یہ کیمرے میں ان دونوں کو لے کر آئیں۔ آج شارم رضا غوری کا پہلا روزہ ہے، تو انہوں نے پچھلی مرتبہ روزہ رکھا تھا تو بہت زیادہ جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے 12 بجے انہوں نے روزہ کھول دیا تھا، لیکن اس مرتبہ انہوں نے پورا روزہ رکھا ہے، تو یہاں پر ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ آپ دونوں کھڑے ہو جائیں ذرا، اور آپ نے ایک چھوٹا سا کلام جو ہے وہ بھی پیش کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کے لیے تحفے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو تحفے بھی دیے جائیں گے۔ جی ہاں جزاک اللہ، ماشاءاللہ کہ بہت ہی اچھے ہمارے یہ بچے ہیں، شارم رضا غوری اور بلاول غوری۔ بلاول نے پچھلی مرتبہ جو ہے وہ 8 روزے رکھے تھے، اور مجھے نہیں پتا تھا، نہیں تو میں اسے پچھلی مرتبہ لے کر رہا تھا کہ شارم نے پچھلی مرتبہ کوشش کی لیکن 12 بجے تک وہ روزہ کھول دیا تھا، اس بار اس نے پورا روزہ رکھا ہے۔ تو ابھی یہ کلام جو ہے وہ بھی انہوں نے یاد کیا رمضان کے حوالے سے، وہ 1 منٹ کا وہ کلام سنائیں گے، پھر ہم نے تحفے رکھے ہوئے ان کے لیے وہ دیں گے۔ ٹوپی ذرا سیدھی کر لیں۔ بس یہ اٹھنے بیٹھنے میں نا کنٹرول کیئر نہیں کرتا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے اور وہ میرا بھانجا ہے۔ کیمرے کی طرف دیکھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن، یہ ہے سب روح ایمان اے رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن، یہ ہے سب روح ایمان نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان۔ مسجد میں بھی جائیں گے ہم تو نعت سنائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے ہم تو نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا بن کے مہمان نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن، یہ ہے سب روح ایمان نور رمضان۔
माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से शायर मिर्ज़ा गौरी जो है वो अपनी हाज़िरी का नजराना पेश फरमा रहे थे। तो हम लोगों का काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर का आपके लिए पैगाम है कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो रोज़ा रखते हैं और आप उनकी रोज़ा कुशाई के लिए और उन्हें पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आज आपके बच्चे ने रोज़ा रखा है और आप उसको तोहफ़ा भी देना चाहते हैं, तो आप काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर के स्टूडियो में उन्हें भेज सकते हैं, उन्हें तोहफ़ा भी दे सकते हैं और पूरी दुनिया के सामने आपके गौरी साहब तोहफा कोटा प्रेस मीडिया सेंटर देगा। जी हाँ, तोहफ़ा जो है वो काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर देगा। और आज का तोहफ़ा जो है वो आगे दें फैज़ान को और बिलावल को। पहुंच गए उन्हें जिनके कैश प्राइजेस उन तक पहुंच गए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप लोग जो है आपके जो बहुत ही कम सिन बच्चे हैं अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर का स्टूडियो हाजिर है। इस वक्त हम एक और जो है वो खूबसूरत कलाम की तरफ चलेंगे या उससे पहले कारी साहब की तरफ चलें? जी, कारी साहब की तरफ मैं डायरेक्ट चलूँगा। इस वक्त जनाब कारी ज़ुबैर हुसैन शाह साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनकी जानिब चलूँगा और उनका ये तुर्रा इम्तियाज़ है, उनका ख़ासा है कि वो तलावत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फरमाते हैं। तो वो तलावत भी फरमाएँगे और उन आयात की रोशनी में ही माह सयाम के हवाले से जो गुफ्तगू है वो भी करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब असगर कियानी साहब का और इफ्तिखार गौरी साहब का और तमाम टीम का कि जिन्होंने इस प्यारी ट्रांसमिशन में इस वक्त में बरकत वाले वक्त में हमें भी याद किया। और इनका बड़ा काम है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि कोई भी मजहबी महफ़िल हो या मिलाद की महफ़िल हो, कोई भी ऐसा काम हो तो ये हर वक्त वहाँ मौजूद होते हैं और तमाम तर जो कवरेज है वो तमाम लोगों को बताते हैं। रब्बुल आलमीन इनको कायम दायम रखे और इनको तरक्कियाँ अता फरमाए और इनकी काविशें रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। आज तीसरा रमज़ान है तो मुझे हुक्म हुआ है कि तिलावत कलाम पाक माशाल्लाह मुझसे पहले जनाब कारी सगीर साहब ने बड़े अहसन अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में कुरान करीम की आयात बेयिनात की तिलावत फरमाई, हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया। उनका हुक्म है, हुक्म की तामीर करते हुए कुरान करीम की 2-3 आयात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما شاء الله ما شاء الله. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ما شاء الله ما شاء الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سبحان الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. آپ کے سامنے آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. رب العالمین اپنے پاک کلام میں ایمان والوں کو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ پہلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے. کیوں فرض کیے تھے؟ اصل جو اس کا مقصد ہے وہ اس آیت کے آخری 2 حرفوں میں ہے کہ روزے فرض کیے، پہلی امتوں پر فرض کیے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم تقوی والے ہو سکو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرات محترم اس پیاری ٹرانسمیشن میں رمضان شریف کے مقدس رحمت والے برکت والے ایام میں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ جس چیز سے رب العالمین منع فرما دے، رب العالمین جس چیز کو منع فرما دے اس سے منع ہو جائیں، جس کا حکم دے دیں اس کو اپنا لیں. یعنی کہ رب العالمین کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھ لیں، رب العالمین کی جو چاہت ہے اس کو اپنی چاہت سمجھ لیں. رب العالمین جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جائیں، جس کے لیے چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں. تو یہی سمجھے اس کو تقوی کہتے ہیں. رب العالمین کی یاد، رب العالمین کی جو حکم ہے، رب العالمین کا حکم ماننا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں. حضرات محترم رمضان کریم بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑے کرم والا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ رمضان شریف جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رب العالمین تمام شیاطین کو، یہ کرم یہ فضل جو ہے سرکار کی امت پر ہے، کسی اور پر نہیں. وہ کیا ہے کہ رب العالمین تمام شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. اور دیکھیے کہ رمضان شریف کی جو پہلی رات ہوتی ہے جب چاند طلوع ہوتا ہے رب العالمین جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرات محترم یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے.
کہ انسان مسلمان کریم آقا کے غلام، کریم آقا کے چاہنے والے اگر وہ روزہ رکھیں، رب العالمین فرمائے کہ اے میرے محبوب روزہ میرے لیے ہے، جو روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اچھا یہ دیکھیے کرم دیکھیے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، میرا رب فرماتا ہے مجھے کستوری سے بھی تمام خوشبوؤں سے زیادہ وہ خوشبو پسند ہے کہ جو شخص میری یاد میں میری رضا کے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے، میرا حکم پورا کرنے کے لیے جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے مجھے تمام خوشبوؤں سے زیادہ پسند ہے۔ حضرات محترم، رمضان کریم ہے، اس کے اندر کریمیاں ہی کریمیاں ہیں، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے کہ انسان روزہ رکھے، قرآن پڑھے تو ثواب ہی ثواب ہے، نوافل پڑھے ثواب ہی ثواب ہے، فرائض پڑھے ثواب ہی ثواب ہے۔ اچھا یہ تو عبادت ہو گئی، انسان تسبیحات کرے۔ جی جی، قرآن کریم کا اور رمضان شریف کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن کریم نازل بھی ہوا، 27 رات کو قرآن کریم نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا اور رمضان کا۔ اور کہنی صاحب آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جس طرح قرآن کا رمضان کا تعلق ہے گہرا، اسی طرح کریم آقا کی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کا اور رمضان کا تعلق ہے، کیونکہ رمضان شروع ہوتا ہے ہماری مساجد میں تراویح میں قرآن سنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح دیکھیں نماز ہوتی ہے تو مسجدوں میں بھیڑ لگی ہوتی ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حفاظ کرام جگہ جگہ ہر ایک مسجد میں قرآن کریم تراویح میں سنا رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح قرآن کا رمضان سے تعلق ہے، رمضان کا قرآن سے تعلق ہے، اسی طرح کریم آقا نے فرمایا کہ میری آل بیت کا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ جہاں آل بیت وہاں قرآن کریم، جہاں قرآن کریم وہاں آل بیت۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جنت میں قرآن جائے گا، میری آل بیت جائے گی، وہاں قرآن ہوگا۔ حوض کوثر میں آل بیت ہوگی، وہاں قرآن ہوگا۔ جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں آل بیت ہوگی، اور جہاں جہاں آل بیت ہوگی وہاں وہاں قرآن کریم ہوگا۔ حضرات محترم، تمام ناظرین، حاضرین، سننے والے، بس رمضان شریف میں رب العالمین کو راضی کر سکیں، رمضان شریف کے اندر روزے رکھ کر محاسبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے محاسبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، محاسبہ ایمان تو پتہ ہے ایمان کسے کہتے ہیں، لیکن محاسبہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا، تمام تر عضو کی حفاظت کر کے انسان روزہ رکھے۔ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ اس کا نام ہے کہ تمام تر، یعنی دیکھیں ہم جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے یعنی سب کہ ہم حلال چیزوں سے منع ہو جاتے ہیں، رزق حلال ہے ہم اس سے منع ہو جاتے ہیں، پانی حلال ہے ہم اس سے منع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک تربیت بھی ہے کہ رمضان شریف میں پورا مہینہ ہم حلال چیزوں سے رکے رہتے ہیں، ہم حلال چیزوں سے رکے رہتے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بھی روک کے رہیں، ان سے بھی باز آئیں۔ تو محاسبے کا نام ہے روزہ، یعنی کہ محاسبہ تمام تر آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی کہ نظر کسی غیر کی طرف نہ پڑے، زبان سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، پاؤں سے کسی کی طرف چل کر نہ جائیں کسی کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو حضرات محترم، اسی کو روزہ کہتے ہیں، ایمان کے ساتھ، محاسبے کے ساتھ، رب کو راضی کرنے کے لیے تمام تر بری چیزوں سے منع ہونے کا نام روزہ ہے، اور تقوی کا نام روزہ ہے۔ جب انسان یہ چاری چیزوں کا کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو رب العالمین اس کے اندر جو تقوی ہے اس کو کامل کر دیتا ہے، اس کو مکمل کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان شریف کے اندر عبادت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہمارے جو خصوصاً اس رمضان شریف میں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو موذی وبا پھیلی ہے کرونا، پوری دنیا کو لپیٹ میں رکھا ہوا ہے اس نے، تو جو ہمارے وہ مزدور لوگ جو کمائی نہیں کر سکتے، جن کے ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، جو امیر ہیں جن کو رب العالمین نے عطا کیا ہے،
وہ اس مہینے میں خیرات بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، اپنے پڑوسیوں کو دیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ایک مسلمان کو روزہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کراتا ہے، رب العالمین اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، سارے صغیرے گناہ معاف، کبیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ روزہ افطار نہ کر سکے، میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا کیونکہ وہ رحمت کا دروازہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کریمیوں کا منبع ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ایک کھجور دے دو، اگر کھجور نہیں ہے پانی کا ایک گھونٹ دے دو، اگر پانی نہیں ہے نمک کے ساتھ روزہ افطار کرا دو، تو مطلب وہی پورے کا پورا ثواب عطا ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کے اندر جتنے بھی مہربانیاں ہیں رب العالمین کی، کرم ہے، فضل ہے، اس کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ کی بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب قاری زبیر حسین شاہ صاحب جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور مدلل گفتگو جو ہے وہ بھی فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ غوری صاحب وہ جب خاتون اول، اچھا چلو ٹھیک، میں اس سوال کی طرف چاہ رہا تھا کہ فاطمہ خاتون اول جناب حضرت فاطمہ الزہرا جو ان کی جانب جو ہے وہ ان کا ذکر خیر جو ہے وہ بھی شامل گفتگو کریں گے، اور کچھ کمنٹس بھی ہیں، اور ایک سوال بھی تھا یہاں پہ کہ جو بار بار یہ کہا جاتا ہے، علماء کرام ہر جگہ یہ کہتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں کہ قرآن کا اور رمضان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 27 رمضان مبارک کو قرآن پاک مکمل ہوا تھا یا قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا؟ یہ سوال جو ہے اس طرح سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، 27 رمضان مبارک جو ہے وہ قرآن پاک پورا نازل ہو چکا تھا یا شروع ہوا تھا؟ یہ سوال دیکھیں جی، یہ قرآن کریم جو ہے یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ میرے کریم آقا جہاں جاتے، غار حرا میں ہوتے تو وہاں قرآن نازل ہوتا، عائشہ کے حجرے میں ہوتے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا۔ تو یہ مکمل جو ہے یہ تقریباً قرآن رمضان شریف میں جو ہے یہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کو قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اس رات کی بھی برکتیں ہیں، اور یہ 23 سال کا عرصہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ 23 سال میں یہ قرآن کریم نازل ہوا کریم آقا کے قلب اطہر پر۔ اور دیکھیے میرے کریم رب نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے قرآن کی خشیت سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھیں یہ قلب مصطفیٰ کا فیض ہے کہ وہ خشیت قرآن جب کریم آقا کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ خشیت وہ ساری کریم آقا کے دل پر۔ اور ہمارے دیکھیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ کریم آقا کے دل کا کرم ہے، کریم آقا کا کرم ہے، فضل ہے، کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں معجزہ ہے۔ اور سوال کیا تھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، طیبہ، زاہدہ، عالمہ، رافعہ، آپ کی شان کیا بیان کروں اور آپ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرات محترم، میرے کریم رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مریم جو ہے وہ ایک نبی کی ماں ہے، پاکیزہ ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی قسمیں کھائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی یہاں پہ، آپ فرماتے ہیں کہ مریم جو ہے، سیدہ مریم جو ہے وہ ایک نسبت سے اعلیٰ ہے، مقام والی ہیں، کہ وہ نبی کی ماں ہے، وہ اعلیٰ ہے، یہ ایک نسبت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی 3 نسبتیں ایسی ہیں کہ تینوں کی 3 نسبتیں اعلیٰ و عرفہ ہیں، تینوں کی 3 نسبتیں اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ جو ہیں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں، آپ کی بیٹی ہے، بہت بڑی نسبت، کہ جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی، ان کی آپ بیٹی ہیں۔ اچھا، دوسری نسبت دیکھیں کہ مولا کائنات شیر خدا، جن کو میرے کریم آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی البابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اور سامعین سماعت فرمائیں کہ نبی کی بیٹی ہیں اور مولا کائنات شیر خدا مولا علی کی زوجہ محترمہ ہیں. یہ دو نسبتیں ہو گئیں. اور تیسری نسبت دیکھیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی آپ والدہ ماجدہ ہیں. تو یہ تین نسبتیں آپ کی بہترین ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، جس کی وجہ سے بی فاطمۃ الزہرا کا مقام اپنا ہے، بی فاطمۃ الزہرا کا مقام جدا ہے. اچھا دیکھیں قاری شگیر صاحب سماعت فرمائیں کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے. قاری صاحب بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو قربان جائیں بی بی فاطمۃ الزہرا پر. بیٹی رحمت ہے، لیکن دیکھیے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کس کے لیے رحمت بن کے آئی؟ جو رب العالمین نے جس کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ بی بی فاطمۃ الزہرا ان کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. اچھا بیوی جو ہے شوہر کی ایمان ہوتی ہے، نصف ایمان ہوتا ہے، لیکن دیکھیں کہ رب العالمین کا قانون دیکھیں، بی بی فاطمۃ الزہرا کا مقام دیکھیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا آپ ایمان ہے، نصف ایمان ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے نصف ایمان ہے کہ جس کے لیے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ علی تو کل ایمان ہے. کل ایمان کے لیے نصف ایمان ہے. اور دیکھیں کہ ماں جو ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. تو دیکھیے مقام، دیکھیے عظمتیں دیکھیں کہ میرے رب نے بی فاطمۃ الزہرا کا ان شہزادوں کا ماں بنایا. بی فاطمۃ الزہرا ان شہزادوں کی ماں ہے کہ جو جنت کے سردار ہیں. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دونوں جنت کے سردار ہیں، اور آپ کی جو جنت ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. آپ کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. کوئی بھی صحابی جاتا ہے فرماتا ہے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. لیکن قربان جاؤں فاطمۃ الزہرا پر کہ نبی مکرم، نبی محتشم، آپ فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی یا فاطمۃ الزہرا، اے فاطمۃ الزہرا تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اور نبی کے باپ، آقا دو جہاں کے ماں باپ، آپ کی عجیب شان ہے، آپ کی کیا شان ہے، اور اس فاطمۃ الزہرا کی کیا شان ہوگی جس کو میرا نبی کہے کہ فاطمۃ الزہرا تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور دیکھیے کون مقام بیان کر سکتا ہے فاطمۃ الزہرا کا کہ جس کے لیے آقا دو جہاں کے معراج شریف کی رات دیکھیں کہ مسجد اقصی میں جائیں تو تمام انبیاء کرام کھڑے ہو جائیں، صحابہ کرام میں جائیں تمام صحابہ کرام کھڑے ہو جائیں، آسمانوں پر جائیں ملائکہ کھڑے ہو کر استقبال کریں. یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات آقا دو جہاں کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن قربان جاؤں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مقام پر کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا آقا دو جہاں کے سامنے آتی ہے تو امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مقام ہے بی فاطمۃ الزہرا کا. کون بیان کر سکتا ہے بی فاطمۃ الزہرا کا مقام؟ ہزاروں سلام ہو، ہزاروں درود ہو، ہزاروں رحمتیں ہوں بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر، اور ان کے صدقے سے ہمارے پوری عالم اسلام پر مہربانیاں ہوں. اور یہ جو بیماریاں ہیں بیماریوں سے اللہ پاک ہمیں دور فرمائے، اور ان کی محبت میں، ان کی مودت میں، اور ان کی حیات حسنہ میں جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جی ہم ایک زمین اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت قاری صاحب نے گفتگو فرمائی، تلاوت بھی بہت خوبصورت، اور مکمل تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے، تمام مقامات کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے تلاوت جو فرمائی بہت خوبصورت، اور ماشاءاللہ گفتگو جو فرمائی وہ بھی بہت خوبصورت. میں نے پہلی مرتبہ آج ان سے ملاقات کی ہے، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنی اچھا انہوں نے پڑھا. اور جو سوال ہوا تھا اس پر دو تین باتیں میں اپنی طرف سے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا. اسی وجہ سے رمضان المبارک کو مقام ملا، تمام مہینوں پر فضیلت جو ملی اس کی ایک ہی وجہ ہے
کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور دوسری بات یہ کہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک میں نے آپ کے سامنے جو آیات مقدسات پڑھی، سورہ بروج کی آخری آیت سے ایک آیت پہلے، بل ہوا قرآن مجید، اصل میں جو فرشتوں کے حوالے لوح محفوظ پر قرآن پاک کا نزول ہوا وہ 27 شب یعنی لیلۃ القدر کی جو رات تھی اس رات میں اس کا نزول ہوا۔ وہ لیلۃ القدر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی کہ یہ کس دن ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ بالکل یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو ضروری بات ہے وہ اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں جو ہے یہ 27 کو آئی ہے۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے یوں دوں گا، سورۃ القدر کے اندر جو اس کے کلمات ہیں ان کلمات کو اگر آپ گنے تو وہ 27 بنتے ہیں، یعنی 27واں شب جو آتی ہے ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا جو کلمہ ہے یہ 27واں کلمہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی، اور لیلۃ القدر جو سورۃ القدر ہے یہ اس کے اندر 3 مرتبہ استعمال ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 3 مرتبہ استعمال ہوا، اور ایک لیلۃ القدر کے اندر 9 الفاظ آتے ہیں، 9 حروف آتے ہیں، 9 حروف لیلۃ القدر میں آتے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ استعمال ہوا، اس کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو بھی 27 بنتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اکثریت جو ہے وہ 27 شب اس پر زیادہ متفق ہیں کہ جب قرآن کا نزول ہوا وہ رمضان کی 27ویں شب تھی اور اس دن اس کا نزول ہوا۔ اور جس طرح قاری صاحب نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول دل مبارک پر ہوا کرتا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو قرآن پاک صحیفے کی صورت میں یا کتابچے کی صورت میں اللہ رب العزت عطا کرتے رہتے تھے، اور ایک خاص مقام پر بلا کر اللہ رب العزت انہیں وہ کلام عطا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کا اتنا کرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بلایا نہیں گیا، بلکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جبرائیل وہاں جا کر قرآن پاک کا نزول کرتے رہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے انہوں نے کہا نا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی۔ جی ہاں، اس وقت ہمیں لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں، پروگرام کو پسند فرمائے، راجہ تیمور صاحب، عمر غوری صاحب اور ساتھ شیخ فرق صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند فرما رہے ہیں۔ یہ خوبصورت سسٹم جو ہے خوبصورت آواز کے ساتھ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ پرنٹ ساؤنڈ سسٹم کی ہمارے ساتھ معاونت شامل ہے اس میں، اور ہم اس سلسلے میں جناب فرق صاحب کا اور پرنٹ ساؤنڈ سسٹم کے بےحد مشکور ہیں۔ انعام ہاشمی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں۔ حیدر شاہ صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وقاص امجد ستی صاحب دیکھ رہے ہیں، راجہ اویس صاحب دیکھ رہے ہیں، چودھری ذیشان مصطفی صاحب ہیں، انہوں نے بار بار مجھ سے کہا ہے، یہ سمجھتے شاید میں آپ کا میسیج سر میں پڑھ رہا ہوں، یہ بار بار آپ کو سلام عرض کرنے کا کہنا کہ سید جناب زبیر شاہ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دیں۔ ایکچولی میں موقع چاہ رہا تھا کہ میں کمنٹس پڑھوں، لیکن وہ گفتگو ایسی چل رہی تھی کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا، لیکن آپ کا سلام جو ہے حضرت صاحب تک پہنچا۔ خان کلیم خان جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلال احمد صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاری زبیر صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کر کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ بلال جو ہیں وہ دبئی سے بات کر رہے ہیں، جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک دینے کا۔ حسن راجہ جی ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جناب فیضان جنجوہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اور بلال احمد صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی قاری صاحب سے نعت کی فرمائش ہے، جی وہ آپ نے نعت یہاں پہ لکھی ہے، تو شاہ خوباں اور تو جانے جانا، یہ نعت جو ہے اس کی فرمائش کو انشاءاللہ ہم اسی فرمائش کی طرف چلیں گے ابھی۔ اور اس وقت ہمیں حیدر شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، بلال احمد صاحب دیکھ رہے ہیں، ولید مغل صاحب دیکھ رہے ہیں، وقار خالد صاحب دیکھ رہے ہیں، راجہ طیب جنجوہ صاحب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے دوست آپ دیکھ رہے ہیں، عبدالشکور صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، حیدر شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ کچھ ناموں کے ساتھ شیئر آیا ہے لیکن کچھ ناموں کے ساتھ شیئر نہیں ہے، برائے مہربانی ہمارے پروگرام کو مزید آگے شیئر کیجیے تاکہ یہ محبتوں کا پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے خوبصورت اور بابرکت لمحات جو ہیں وہ ہر ایک تک پہنچائے جا سکیں۔ ایک دفعہ پھر جناب میں سید احمد حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول تو شاہ خوباں تو جانے جانا جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ اچھا یہ میرے بھی ذہن میں یہی آ رہا تھا، یہ اس کا والیم تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سید احمد حسین شاہ صاحب سے ایک نعت سن لیتے ہیں نا، اس کے بعد پھر آپ کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن یہ فرمائش میرے خیال میں آپ ہی کے لیے آئی ہے, آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. اور تجھ سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, تجھ سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا, سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا. یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی, یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں. ماشاءاللہ جی, بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. اس وقت ملک معین صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے ساتھ حیدر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات ہے جی شاہ جی, کیا خوبصورت کلام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری ذیشان صاحب جو ہیں وہ بھی, چودھری ذیشان مصطفی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ شاہ جی. تو وہ کلام جو تھا وہ تو شاہ خوباں سے زبیر شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ کلام بھی پیش کریں, پھر اس کے بعد دعا فرمائیں گے اسلام کی طرف. میں گزارش کرتا چلوں کہ جس طرح افتخار غوری صاحب مجھے بار بار شاہ جی کہہ رہے ہیں, میں اگر مجھے سادات کی جتیاں اٹھانے کا مجھے شرف مل جائے میرے لیے بڑی بات ہے. تو میں سید نہیں ہوں, بس یہ مائک آن زبیر حسین چشتی صاحب, زبیر صاحب, سید زبیر احمد شاہ صاحب, پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب, یہ ہمارے پچھلے رمضان کی ٹرانسمیشن کا افتتاح انہوں نے کیا تھا. بڑی محبت کرتے تھے ہم سے, بس یہ کر کے نا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کوٹا کے اندر, بلکہ یہ کوٹا یہ ہمارا خطہ پٹوار جتنا بھی ہے, یہ قبلہ زبیر احمد شاہ جی کی محبتیں تھیں, رحمتیں تھیں کہ وہ جو بھی ان کے ساتھ لگ گیا تو وہ اپنے رنگ میں وہ رنگ دیتے تھے. تو مجھے بھی کئی لوگ ملتے ہیں ابھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاہ جی کے بھائی ہیں چھوٹے, تو اگر ہمیں ان کی جتیاں اٹھانے کی سعادت مل جائے یہ ہماری بہت بڑی بات ہے. وہ بہت بڑے بندے تھے, بہت بڑی ایک رب العالمین کی بہت بڑی ایک شخصیت تھی. وہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے. یہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, خصوصاً بلال صاحب دبئی سے, یہ شاگرد ہیں میرے, اور بھی جتنے بھی چاہنے والے ہیں, رب العالمین تمام کو قائم رکھے, تمام پر اپنا خصوصی فضل کرم فرمائے. ان کی فرمائش پر میں ایک کلام پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب تو شائع خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا جی نہ بن سکے گی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نبی اور بھی آئے اس جہان پر نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا اس نے دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے اس نے دوام تجھ کو ہے میرے لاکھوں برس کی تیری ہے میرے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اس کا مقصد سماعت فرمائیں اے تو بھی صاحب اے تو بھی صاحب اے تو بھی صاحب عجیب انصاف جو خوف ماشے سے ہے پریشان اے تو بھی صاحب عجیب انصاف جو خوف معاشر سے ہے پریشان ارے تو جن کی ہے نعت پتا جی ارے تو جن کی ہے نعت پتا ارے تو جن کی ہے نعت پتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا
माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपनी हाजिर का नजराना पेश फरमा रहे थे और फरमाइश जो थी वो भी पूरी की जनाब ज़ुबैर हुसैन चिश्ती साहब ने, कारी ज़ुबैर हुसैन चिश्ती साहब ने। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम था। सैयद अली हैदर हमें देख रहे हैं, शाहिद तौकीर हमें देख रहे हैं, हैदर शाह जो हैं वो हमें देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमें जितने भी दोस्त साहब देख रहे हैं कि मैं सिर्फ नाम लूँगा, राजा अवैस साहब हमें देख रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं। वक्त जो है वो बहुत कम है इसलिए हम शेख खलीलुर रहमान साहब हमें देख रहे हैं, राजा अवैस साहब हमें देख रहे हैं। इसके साथ साथ हाफिज़ साकिब महमूद साहब जो हैं वो भी हमें देख रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं, राजा अवैस साहब देख रहे हैं। इसके साथ साथ जितने दोस्त साहब देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को मज़ीद आगे शेयर कीजिए ताकि ये मोहब्बतों का पैगाम और रमज़ान मुबारक के पाकीज़ा और पुरनूर लम्हात जो हैं, जिस तरह हम यहाँ पर बैठ कर उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, यही लोगों के लिए जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं आप लोगों के शेयर से। अगर आप हमारे अच्छे शेयर बनेंगे, हमारे प्रोग्राम को शेयर करेंगे, ये प्रोग्राम हर एक तक पहुँचाया जा सकेगा। इस वक्त जनाब कारी ज़ुबैर साहब की जानिब चलूँगा और दुआ जो है उसके लिए मैं गौरी साहब ये भी नाज़रीन को बता दें कि जो इस खित्ता से तल्लुक़ रखने वाले रावलपिंडी से, कोटरा से जो जितने भी सनाखान मुस्तफ़ा हैं, हाँ वो रब्ता कर सकते हैं, वो रब्ता कर सकते हैं और यहाँ आकर जो है अपनी हाज़िरी का नज़राना हमारे कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के स्टूडियो में आकर पेश कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी जो इस वक्त कैप्शन पे नंबर लिखा हुआ 031154648440, इसके साथ साथ टेलर का नंबर है 034554648440। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। जो भी कारी हजरात हैं या नाथ खां हजरात हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के स्टूडियो में आपको जो है वो मदऊ किया जाएगा। इसके साथ साथ जी हाँ, इस वक्त हमारा प्रेस क्लब काहुटा का जो फंक्शन होगा बुध वाले दिन, उसमें जनाब फयाज अब्बासी साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ लेकर आएंगे। उस प्रोग्राम को भी देखना आप ना भूलें। दिन बाद नमाज ज़ोहर जो है ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और इस वक्त क्या साहब से गुजारिश है कि माइक का बटन ऑफ कर दीजिए, वो आवाज़ जो असल में गौरी साहब मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाह रहा था कि कारी ज़ुबैर हुसैन चिश्ती साहब की जो है ना वो एकेडमी है, इधर ही है, इस्लामाबाद में भी है और इधर भी है। जो नौजवान किरत और नात जो वो सीखना चाहते हैं, हाँ जी खुद आप ऐलान फरमा दें। हाँ एड्रेस और जी ये जिस तरह क्यानी से फरमा रहे थे कि ये चीज़ बहुत लाजमी है, ज़रूरी है कि कुरान को सही तरीक़ा से पढ़ना चाहिए, उसके तलफ़्फ़ुज़ से, उसके अदायगी से, ताकि हम कुरान का जो है वो उसका मकसद, उसका मानी में फ़र्क ना हो। तो आप क़िरात सीख सकते हैं। नात ख़्वानी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क़िबला पीर सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहब यहाँ लेकर आए थे क़िरात के लिए, नात के लिए। और मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं नात में सैयद मंजूर कुनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनका बस उनके पाँव में, उनकी जूती में बैठा हूँ मैं। तो जो हज़रात क़िरात सीखना चाहते हैं, नात सीखना चाहते हैं, ये अवैस करनी, जामा अवैस करनी मस्जिद जो है तहसील के पास, वहाँ आप हमारी वहाँ भी एकेडमी है, क़िबला शाह जी के मदरसे में भी सिखाता हूँ मैं। और इस्लामाबाद में हमारा वहाँ भी एकेडमी है, हफ्ते में 1-2 दिन वहाँ मैं क्लासें लेता हूँ। तो टाइमिंग हमारी जो है यहाँ मगरब के बाद है। रमज़ान में तो फ़िलहाल टाइमिंग कोई नहीं है, लेकिन रमज़ान के बाद जो है मगरब से इशा तक हमारी टाइमिंग है। हमारी ऑनलाइन भी क्लासें भी होती हैं। तो जितने भी शौकीन हैं, शौक़ रखने वाले हैं नात के और क़िरात के, हुज़ूर की ज़ात से मोहब्बत करने वाले, और बेहतरीन तरीके से सीखने का आपका मौका मिलेगा। क्योंकि 6, 7, 8, 10 नातें याद करके इंसान नात ख़्वान नहीं बन सकता। जब तक इंसान मुकम्मल तौर पे सीखे ना, और उसको पता ना होना चाहिए कि हाँ जी ये तर्ज कौन सी है, हमने ये अदायगी कैसे करनी है, लफ्ज़ को कैसे अदा करना है, तो उस वक्त तक वो मुकम्मल नात ख़्वान नहीं बन सकता। तो ज़ुबैर साहब अपना नंबर भी मेंशन जी नंबर ये मेरा लिख लें 0302527539 एक दफ़ा फिर समात फरमा लें 0302527539 यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं जनाब कारी ज़ुबैर हुसैन चिश्ती साहब की जानिब चलूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर दुआ फरमाएँ, फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म करें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या इल आलमीन तेरा मुक़द्दस महीना, प्यारा महीना, करीम महीना या इल आलमीन रवा दवा है। या इल आलमीन इस महीने की बरकतें, रहमतें,
کرم لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں رمضان شریف کی جو ساعتیں ہیں، ہمیں رمضان شریف کی جو برکتیں ہیں وہ لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین رمضان شریف کی راتوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے نیتوں کو پاک فرما، ہمارے قلوب و اذہان کو پاک فرما۔ یا الہ العالمین یہ جتنے بھی پریس والے، کرب والے، اصغر کیانی صاحب اور جتنی ٹیم ہے تمام پر اپنا خصوصی فضل کرم فرما۔ یا الہ العالمین ان کو اسی طرح شوق اور پیار سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی پاکستان میں ہیں، بیرون ممالک میں یا ہمارے پروگرام دیکھنے والے ہیں، یا الہ العالمین تمام پر اپنی مہربانی فرما۔ یا الہ العالمین رمضان شریف کے صدقے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے، آل بیت کے صدقے، یا الہ العالمین جو کرونا وائرس جو موذی وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں، یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقہ سے، اپنے محبوب کی آل کے صدقہ سے یا الہ العالمین اس کو دور فرما۔ یا الہ العالمین اس سے نجات فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ہاں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک دینے کا۔ اس وقت ہمیں جو ہے جو آپ دیکھ رہے تھے ان سب کے میں نے نام لیے پروگرام کے اختتام پر۔ حافظ ثاقب محمود صاحب ہمیں دیکھنے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ غوری صاحب بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور ڈاکٹر محمد عارف قریشی کہوٹا کی سیاسی اور سماجی شخصیت، الشہباز میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر، میں تہہ دل سے ان کا ممنون اور مشکور ہوں، انہوں نے میسج کیا ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے جی، بہت شکریہ۔ آپ لوگ کا فیڈ بیک اس طرح آتا رہنا چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر میں کیمرہ مین احتشام کیانی اور ہمیں ٹیکنیکلی فیسیلیٹیٹ کریں جناب راجہ فیضان جنجو اور ارسلان اصغر کیانی، جو کہ ہمارے مرکزی ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم انہیں بھی بہت جلد سماعت کریں گے۔ ان دنوں میں تو ہمارے پاس بہت زیادہ مہمان آتے رہتے ہیں تو ہم ان کی نعت خوانی نہیں سن سکتے ہیں، لیکن ان پروگرام میں ان کو بھی بلائیں گے، جناب راجہ فیضان جنجو صاحب کو اور ارسلان اصغر کیانی صاحب کو بھی۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔